الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوش ہوں گے. پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب ہفتم جس کا عنوان ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، اس باب کے سبق کا نام ہے صفائی اور تندرستی. پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صفائی کی اہمیت اور اصولوں کو جان سکیں اور صفائی کے مختلف طریقوں پر عمل کر سکیں. پیارے بچوں، صفائی نصف ایمان ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں صفائی کا درس دیا. قرآن میں بھی صفائی کے بارے میں حکم دیا گیا. ایک مسلمان کو پاک و صاف رہنا چاہیے. نہ صرف جسم پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، بلکہ سوچ اور خیال بھی پاک ہونے چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو نہ صرف لباس پاک ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، بلکہ ہماری سوچ بھی پاک ہونی چاہیے. تو آئیے صفائی کے بارے میں اپنے اس سبق کو پڑھتے ہیں. پیارے بچوں، اسلام دین فطرت ہے جو انسان کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے. اسلامی تعلیمات جہاں عبادات، معاملات اور اخلاق و آداب کے پہلوؤں کی رہنمائی کرتی ہیں، وہاں حفظان صحت و تندرستی کے معاملے میں بھی ہدایت دیتی ہیں، جن پر عمل کر کے ہم نہ صرف صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں. یعنی دین اسلام کے طریقوں پر عمل کر کے ہم اپنے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. صحت و تندرستی اور صفائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یعنی صحت و تندرستی اور صفائی کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. صفائی کے بغیر صحت حاصل نہیں کی جا سکتی. قرآن و سنت میں صفائی کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان. ترجمہ، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 534. پیارے بچوں، اسلام میں صفائی کو بہت اہمیت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے. جسم اور لباس کو پاک صاف رکھنا چاہیے. روز نہانا چاہیے. کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے. دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کرنا چاہیے. ناخن اگر بڑھ جائیں تو انہیں تراشنا چاہیے تاکہ ان میں میل نہ جمنے پائے. بالوں میں کنگھا کرنا چاہیے. کوڑا ہمیشہ کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے. اپنے گھر، اسکول، گلی محلے کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جی ہاں بچوں، نہ صرف ہمیں اپنے آپ کی صفائی کا خیال رکھنا ہے بلکہ اپنے گرد و پیش، اپنے گرد و نواح میں بھی چیزوں کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. صحت مند زندگی گزارنے میں خوراک کا بہت کردار ہے. اس لیے صرف اسی خوراک کو کھانا چاہیے جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہو. اس سے صحت بھی برقرار رہے گی اور انسان مختلف بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا. حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہے. حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے سے صحت کی حفاظت کی جا سکتی ہے. حفظان صحت کے چند اصول مندرجہ ذیل ہیں. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے. کھانا بھوک رکھ کر کھانا چاہیے. کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے. بازار میں
کھلی پڑی ہوئی چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورزش کو اپنا معمول بنانا چاہیے، ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے، رات سونے سے پہلے اور صبح بیدار ہوتے ہی دانت صاف کرنے چاہیے، بلا وجہ اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ دیکھا پیارے بچوں، بازار میں ریڑھی پر یا کہیں باہر کھلی پڑی اشیاء بک رہی ہوں، ٹھیک ہے، جن پر مکھیاں بن بنا رہی ہوں، تو ایسی اشیاء کو کھانا نہیں چاہیے، بیمار ہو سکتے ہیں۔ کھانے کی چیزیں یا پینے والی چیزیں نہیں لینی چاہیے جہاں پر صفائی کا انتظام و اہتمام نہ ہو، ایسی جگہ جو گندی جگہ ہو اور اس گندی جگہ میں گندے طریقے سے کھانا وغیرہ بنایا جا رہا ہو، کوئی مشروب بنایا جا رہا ہو، کوئی بچوں کی کوئی مزیدار قسم کی چیز بنائی جا رہی ہو اور اس کو اسی گندگی میں رکھ کر بیچا جا رہا ہو، تو ہمیں اس چیز کو نہیں لینا، کہیں ہم بیمار نہ ہو جائیں۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات کہ رات کو ہمیں جلدی سو جانا چاہیے، رات کو دیر تک ٹیلی ویژن، موبائل یا لیپ ٹاپ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رات کو جلدی سو جانا چاہیے تاکہ صبح جلدی اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ان میں سے ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے باقی رکھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2380۔ پیارے بچوں، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے سے ہم صحت مند رہیں گے۔ صحت مند قومیں ہی ہمیشہ ترقی کرتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا جسم، لباس اور ماحول صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر، اسکول، گلی محلے وغیرہ میں بھی صفائی کا خیال رکھیں، ہمیشہ صاف ستھری چیزیں کھائیں، کھانے پینے والی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیں، خاص طور پر برسات کے موسم میں یا ایسا موسم جب مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایسے موسم میں تو خاص احتیاط کرنی ہے، کھانے پینے والی چیزوں کو گھر میں بھی ڈھانپ کر کور کر کے رکھنا ہے تاکہ اس پہ گندگی نہ لگے، جراثیم نہ لگیں اور کہیں ایسی جراثیم زدہ چیزیں کھانے سے ہم بیمار نہ ہو جائیں۔ تو بیٹا، صحت مند رہنے کے لیے ہمیں صفائی کے اصولوں پر بھی عمل پیرا ہونا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ حفظان صحت مطلب ہے صحت کی حفاظت بلا وجہ، یعنی بغیر کسی وجہ کے۔ چولی دامن کا ساتھ، یعنی دو چیزیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ڈھانپ کر، ڈھک کر، بیدار ہونا، جاگنا، تندرستی، صحت۔ جی پیارے بچوں، کیسے لگے آج صحت و صفائی کے اصول اور تندرستی کے اصول؟ بیٹا، حقیقت میں تندرست رہنے کے لیے راز کی بات یہی ہے کہ ہم صحت اور صفائی کے اصولوں کی پابندی کریں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے گرد و نواح کو صاف رکھیں اور صفائی کے بارے میں اپنے دائیں بائیں لوگوں کو، جو اپنے ماحول میں اپنے ارد گرد لوگ ہیں، ان کو کہتے رہیں، اپنے بہن بھائیوں کو صفائی کا درس دیں، اپنے کلاس فیلوز کو صفائی کے بارے میں بتائیں، آپس میں گفتگو کریں۔ اور ایک اور کام آپ نے کرنا ہے، وہ یہ کہ صفائی سے متعلق احادیث تلاش کرنی ہے، اس میں اپنے اساتذہ کرام کی مدد لے لیجئے گا، اپنے والدین کی مدد لے لیجئے گا۔ تو صفائی سے متعلق احادیث تلاش کرنی ہے اور تلاش کر کے ان کو اکٹھا کرنا ہے، لکھنا ہے اور اپنے ہم جماعت یعنی کلاس فیلوز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کو بتانی ہیں یہ باتیں۔ اور صفائی کے اصولوں کو نہ صرف سننا ہے، پڑھنا ہے، بتانا ہے، بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے، خود بھی ان کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ زبان میں اثر اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم عمل کریں گے۔ امید ہے آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے صفائی کے بہت سارے اصول سیکھے ہوں گے اور یہ بھی ارادہ کیا ہوگا اور یہ بھی نیت کی ہوگی کہ آئندہ ان اصولوں پر عمل کریں گے۔
امید ہے آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے، اپنا خیال رکھیں گے، والدین کا خیال رکھیں گے، اساتذہ کرام کا کہنا مانیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔